محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ہوتی زندگی، آف لائن ہوتے رشتے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب کسی کے بھی گھروں میں نہ فون تھا، نہ ٹی وی تھی، نہ ریڈیو۔ وقت گزارنے کا ذریعہ صرف کتابیں تھیں۔ ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا جاتا تھا۔ گھر کے سارے لوگوں کا ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا پینا، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونا، روٹھنا منانا، گھر کے سارے بچوں کا ایک ساتھ ہونا، ہنسی مذاق کرنا، وہ بھی کیا دن تھے جب رشتوں میں پیار و محبت خلوص ہوا کرتا تھا۔ گھر چھوٹے ہوتے تھے مگر دلوں میں جگہ ہوتی تھی۔ ایک گھر میں کئی بھائیوں کے خاندان رہتے تھے، وہ بھی سب مل جل کر۔ بزرگوں کے ڈانٹنے پر کبھی کوئی برا نہیں مانتا تھا، غلطی ہو یا نہ ہو سر تسلیم خم ہو جاتا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لوگ میلوں سفر کر کے ایک دوسرے سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ پھر زمانے نے کروٹ لی، دھیرے دھیرے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بڑھنے لگی، سب کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں آئیں۔ زمانے کی ضروریات بدلیں تو لوگوں کے نظریات بھی بدلتے چلے گئے، اور آج یہ حال ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں رہی۔ پہلے مہمان کا آنا خوش نصیبی سمجھتے تھے، اب مہمان کا آنا بوجھ لگ رہا ہے۔ اسکول میں موبائل لانا منع تھا، آج 3 سال کا بچہ بھی آن لائن کلاسیں لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس میں بہت سارے لوگوں سے جوڑ دیا ہے۔ ہماری زندگی جتنی آن لائن ہو رہی ہے، ہمارے رشتے اتنے ہی آف لائن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم حقیقی رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے رشتوں میں تلخیاں بڑھنے لگی ہیں۔ ہم جسمانی طور پر اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ذہنی طور پر ہم وہاں موجود نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری نگاہیں موبائل کے اسکرین پر ہوتی ہیں۔ ترقی کے اس دور میں نفسا نفسی بڑھ چکی ہے، لوگ آپسی تعلقات کو بوجھ سمجھتے ہوئے اس سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہمیں بہت سے جانے انجانے لوگوں سے آسانی سے جوڑ تو دیا ہے، لیکن اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ پورے گھر کے لوگ جمع ہوں تو سب موبائل میں خاموش لگے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی بات سننے کی اور اپنا دکھ درد شیئر کرنے کی کمی ہو گئی ہے۔ ہم اپنوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے۔ بزرگوں کا لحاظ، اپنوں سے محبت، ان کا خیال رکھنا کبھی یہ ہمارا امتیازی وصف تھا، مگر آج وہ سب کچھ ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ دلوں میں فاصلے بن گئے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبی بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہوئے بھی ہزاروں میل دور ہو گئے ہیں۔ غم ہو یا خوشی ہو، بس موبائل پر میسیج کر دیا، مطلب ذمہ داری پوری ہو گئی۔ فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر ویب سائٹ پر موجود لاکھوں لوگوں کو اپنے حلقے احباب میں شامل کر لیا ہے، جبکہ اصل زندگی اس کے برعکس ہے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ خاندانی جھگڑوں کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی دوستی، اس میں ناجائز ازدواجی تعلقات کے باعث عصمت ریزی، قتل و غارت گری، کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال، نوجوانوں میں جماعت بندی، لڑائیاں اور خاندانی جھگڑے، شوہر اور بیوی کی آپس میں نا اتفاقی، پھر طلاق اور خلا، آخر کار خاندان ٹوٹ رہا ہے۔ لوگ کمپیوٹر اور موبائل اسکرین کے پیچھے بے باک اور بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ فیس بک دو دھاری تلوار ہے، اس نے خانگی تعلقات کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت خوف خدا کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحظہ ہر آن ہماری نگرانی کر رہی ہے۔ خدا کے لیے اس بناوٹی دنیا سے باہر نکلیے
اور اپنی فیملی کو وقت دیجیے، کیونکہ آپ کی فیملی کے لوگ ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسلام میں رشتہ داری کا مقام۔ دین اسلام میں رشتے ناطے، خاندان اور قبائل کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے جوڑے سے پیدا کیے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو بنائے ہوئے ملتے ہیں، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ۔ اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بنانے پڑتے ہیں، جیسے شوہر بیوی، ساس سسر، دوست و احباب وغیرہ۔ رشتے ناتوں میں کچھ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جنہیں ہم محرم کہتے ہیں۔ محرم وہ رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان سے گوشہ پردہ نہیں ہے، اور کچھ غیر محرم ہوتے ہیں، ان سے سخت پردہ کیا جائے گا۔ رشتے چاہے کسی بھی نوعیت کے ہوں، ان کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رشتے ناتوں کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ناتوں کی قدر کو جانیں، پہچانیں، انہیں جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ رشتے ہاتھ ملانے سے نہیں بلکہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنے سے جڑے رہتے ہیں۔ رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنا اور باہم اسے مضبوط کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے آخری سفر میں قبرستان تک آنے والے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، خواہ دور کے ہوں یا قریب کے، جو نماز جنازہ میں شریک غم ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں قبر کی طرف جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کے رشتہ دار، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا عمل۔ 2 چیزیں رشتہ دار اور مال تو واپس آ جائے گا، اور ایک چیز اس کا عمل اس کے پاس رہ جاتا ہے۔ کسی رشتہ دار یا دوست و احباب جن سے ہم واقف ہوں، انتقال کی اطلاع ملے تو نماز جنازہ میں ضرور شرکت کریں، اور تدفین کا عمل مکمل ہونے تک قبرستان میں ٹھہرے رہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت سے لاپرواہی برتتے ہیں، اور اگر جنازے میں شریک بھی ہوں تدفین کے عمل تک قبرستان میں نہیں ٹھہرتے۔ کافی دیر تک قبرستان کے پاس کسی ہوٹل میں ہم خیال دوستوں کے ساتھ چائے پیتے ہیں، گپ بازی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انتہائی ضروری کام نہ ہو تو تدفین کے عمل تک قبرستان میں ٹھہرا رہنا باعث ثواب ہے۔ متقی مسلمان تدفین تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ جنازے کے ساتھ رہنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں خبر دی ہے، جو نماز جنازہ تک جنازے کے ساتھ رہے گا اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو تدفین تک موجود رہے اسے 2 قیراط ثواب ملے گا۔ لوگوں نے عرض کیا 2 قیراط کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا 2 بڑے پہاڑ کے برابر۔ اسلام نے تدفین تک جنازے کے ساتھ رہنے کی جو ترغیب دی ہے، اس سے مسلمانوں کے درمیان اخوت کے رشتوں کو تقویت ملتی ہے۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کی شرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زندگی صرف خوشیوں اور پرمسرت موقعوں کا نام نہیں، بلکہ خوشی، غم، طرب اور کرب، عیش اور تنگی، مسکراہٹ اور اشک کا نام ہے۔ سچا اور باشعور مسلمان ہر موقع پر شریک ہوتا ہے اور کسی وقت بھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے۔ رشتہ داروں سے مراد وہ عزیز اور اقارب ہیں جن کا ایک دوسرے سے نسب کے واسطے سے تعلق ہو، چاہے ان کو میراث میں حصہ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو۔ مسلمان کے حقوق۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، اور جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، چھینکے تو یرحمک اللہ کہے، بیمار ہو تو عیادت کرے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، پیٹھ پیچھے بھی اسے برا نہ کہے۔ جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے بھی پسند کرے۔ ذیل میں ان مجمل حقوق کی کچھ تفصیل یوں کی جاتی ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔
اور ان کے لیے ہر وہ بات ناپسند کرے جو اپنے حق میں ناپسند کرتا ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ قول سے نہ فعل سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، تکبر اور غرور سے پیش نہ آئے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کی چغلی نہ کھائے۔ پانچواں حق یہ ہے اگر آپس میں رنجش پیدا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ملاقات ترک نہ کرے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ بقدر وسعت اور ہمت حسن سلوک کرے، خواہ وہ اس قابل ہو کہ اس پر احسان کیا جائے یا نہ ہو۔ ساتواں حق یہ ہے کہ مسلمان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اگر جانے کی ضرورت ہو تو پہلے 3 مرتبہ اجازت لے لے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور ہر آدمی کے ساتھ اس کی اہلیت کے مطابق گفتگو کرے۔ نواں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور بچوں پر رحم کرے۔ 10واں حق یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، نرم لہجے میں گفتگو کرے اور تواضع اور انکساری سے پیش آئے۔ 11واں حق یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ 12واں حق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ذات کے ساتھ کرتا ہو، اور وہی معاملہ کرے جو لوگوں سے اپنے سلسلے میں مطلوب ہو۔ 13واں حق یہ ہے جس آدمی کے لباس اور صورت سے اس کے مرتبے کی بلندی کا اظہار ہو اس کی زیادہ توقیر کرے، عزت کرے۔ 14واں حق یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے۔ 15واں حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ 16واں حق یہ ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچے تاکہ مسلمانوں کے قلوب بدگمانی سے اور زبانیں غیبت سے محفوظ رہیں۔ 17واں حق یہ ہے اگر کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت میں سفارش کا طالب بن کر آئے تو اسے مایوس نہ کرے، بلکہ جو بن پڑے اس کی مطلب برآوری کرنے کے لیے تیار رہے۔ 18واں حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اول سلام و مصافحہ کرے، بعد میں دوسری گفتگو کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سلام سے پہلے گفتگو شروع کرے اس کی بات کا جواب مت دو یہاں تک کہ وہ سلام کر لے۔ 19واں حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرے، ظلم سے اس کا دفاع کرے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکے اور مظلوم کی ہر طرح مدد کرے۔ اپنے مظلوم بھائی کی نصرت اور اعانت واجب ہے۔ 20واں حق یہ ہے کہ مسلمان کی چھینک کا جواب دے۔ 21واں حق یہ ہے اگر کسی شرری سے، برے آدمی سے واسطہ پڑے تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے، اس لیے کہ بدکار ظاہری خوش اخلاقی پر خوش ہوتا ہے اور اپنے شر سے نقصان نہیں پہنچاتا۔ 22واں حق یہ ہے کہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے حتی الامکان بچے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ میل جول رکھے۔ غریب، مسکین اور یتیم اپنی مفلسی کے باوجود معزز اور مکرم ہے۔ 23واں حق یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور اسے مسرت اور خوشی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حق بھی بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ 24واں حق یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلے گویا وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے۔ 25واں حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے جنازے کے ساتھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنازے کے ساتھ جانے والے سے متعلق ارشاد فرمایا، جو آدمی جنازے کے ساتھ چلے اس کے لیے 1 قیراط اجر ہے، اور جو آدمی تدفین تک قبرستان میں ٹھہرے اس کے لیے 2 قیراط ہیں۔ 26واں حق یہ ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرے، اس لیے کہ قبرستان کا منظر قلب کے لیے، دل کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔